غلامی کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کو لونڈی غلام بنا کر رکھنے کی جو اجازت دی ہے اور جنگ سے پکڑی ہوئی عورتوں کے ساتھ تمتع کو جائز رکھا ہے، اس کی کیا اصلیت ہے؟ اور اگر یہ مسئلہ فی الواقع اسلام میں موجود ہے تو یہ کہاں تک اس اسپرٹ کے مطابق ہے جو اسیران جنگ کے متعلق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً کے قانون میں پیش کی گئی ہے؟ معتذرین نے اس سوال کو جس رنگ میں پیش کیا ہے اور اسلام کے بعض وکیلوں نے اس کا جو جواب دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے مسئلے کی حقیقت اور اس کے ما لہ و ما علیہ پر پوری طرح غور نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہے کہ اسلام میں صبی یعنی اسیران جنگ کو غلام بنانے کا قاعدہ موجود ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ صبایا کو غلام بنا کر رکھنے اور لونڈیوں سے تمتع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی علت اور اصلیت کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ اولاً اس عہد میں اسیران جنگ کے تبادلے کا دستور نہ تھا۔ جب مسلمانوں کے آدمی دوسری قوموں کے پاس قید ہوتے تو غلام بنا کر رکھ لیے جاتے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ دشمن قوم کے جو لوگ گرفتار ہو کر آئیں انہیں وہ غلام بنا کر رکھ لیں۔ تاہم جہاں کہیں تبادلے کا موقع آیا ہے، مسلمانوں نے اس کو خوشی کے ساتھ منظور کیا ہے۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس مشرکین کے قیدی ہوتے اور مشرکین کے پاس مسلمانوں کے قیدی ہوتے اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے پر اتفاق ہو جاتا تو اس کا بندوبست کر لیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اگر دشمن مسلمان اسیروں سے اپنے اسیروں کا تبادلہ کرنے پر راضی ہو تو تبادلہ کر لینا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلۂ اسارا کا ثبوت ملتا ہے۔ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کے بدلہ میں ایک دفعہ مشرکین کے ایک آدمی کو رہا کیا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرفتار شدہ لڑکی اہل مکہ کو دے کر اس سے دو مسلمان رہا کرائے۔ ثانیاً بعض اوقات لڑائیوں میں ایک شہر کے مردوں کا کچھ حصہ کام آ جاتا تھا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بستی کے تمام ہتھیار اٹھانے کے قابل آدمی قتل ہو جاتے تھے۔ ایسی حالت میں لاوارث عورتوں اور بچوں کی پرورش کا انتظام اس کے سوا اور کسی صورت سے نہ ہو سکتا تھا کہ خود فاتح قوم اس کی ذمہ داری اپنے سر لے، اور جب یہ کام فاتحین ہی کو کرنا تھا تو عورتوں کی حفاظت اور سوسائٹی میں ان کی وقت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ مسلمان مردوں کو ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اس صورت سے وہ اسلامی سوسائٹی کا رکن بن گئیں اور ان مفاسد کا دروازہ بند ہو گیا جو ہزاروں عورتوں کے بے شوہر رہ جانے سے لازمی طور پر پیدا ہوتے۔ ثالثاً اسلام نے اسیران جنگ کو غلام بنانے کی صرف اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ اس اجازت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا مسلمانوں کا اختیاری فعل ہے، بلکہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ نہ اٹھانا افضل ہے۔ مصر، شام، عراق، افریقہ، آرمینیا اور فارس کی فتوحات میں بے شمار مقامات عنوتاً بزور شمشیر فتح ہوئے اور ان کے لاکھوں آدمی گرفتار کیے گئے، مگر ایک قلیل تعداد کے سوا کسی کو غلام نہیں بنایا گیا۔ متعدد مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ کسی امیر فوج نے لوگوں کو غلام بنا لیا اور خلیفہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے رہائی کا حکم دے دیا۔ بلاذری لکھتا ہے کہ مصر کے بعض دیہات شدید مقابلے کے بعد فتح ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے باشندوں کو غلام بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ بھیج دیا، لیکن حضرت عمر نے ان کو رہا کر کے ان کے وطن کی طرف واپس کر دیا اور حکم فرمایا کہ انہیں بھی عام قبطیوں کی طرح ذمی بنا لیا جائے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسیران جنگ کو غلام بنانا نہ ضروری تھا نہ افضل و احسن، بلکہ تبادلہ اسارا کا دستور نہ ہونے کے باعث ان کو ناگزیر برائی کے طور پر قبول کیا گیا تھا۔ رابعاً، اسلام نے صرف ان لوگوں کو غلام بنانے کی مجبوراً اجازت دی ہے جو جنگ میں پکڑے ہوئے آئیں، باقی رہا آزاد لوگوں کو پکڑ کر بیچنا جو زمانہ قدیم میں عموماً رائج تھا، سو اس کو اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں جن کے خلاف قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا، ایک وہ جس نے میرا ذمہ دے کر بدعہدی کی، دوسرا وہ جس نے آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ امور مذکورہ صدر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے سبی کے طریقے کو بعض اہم مجبوریوں اور مصلحتوں سے جائز رکھا تھا، تاہم بہت ممکن تھا کہ اس طریقے کو مطلقاً جائز رکھنے سے مسلمانوں میں بھی غلامی کا وہی طریقہ رائج ہو جاتا جو عرب جاہلیت اور روم و ایران وغیرہ ممالک میں رائج تھا، اور شاید ہندوستان کے شودروں کی طرح صبایا کی ایک نیچ ذات الگ بن جاتی۔ لیکن اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جب امور میں وہ بلا واسطہ اصلاح کو مشکل پاتا ہے تو ان کو قائم تو ضرور رکھتا ہے مگر علی حال ہی قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ بالواسطہ اصلاح کے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے اس کی تمام مضرتیں اور خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ غلامی کے مسئلے میں بھی اس نے یہی کیا۔ غلامی کو مٹانا چند در چند وجوہات سے مشکل تھا، اس لیے اس نے صورت کو باقی رکھا اور بالواسطہ طریقوں سے مادہ کو اس طرح بدل دیا کہ وہ ایک شدید اجتماعی مضرت کے بجائے ایک شاندار انسانی منفعت بن گئی۔ اس غرض کے لیے اسلام نے بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں، جن میں سے تین اہم تر ہیں۔ نمبر 1، غلام کو آزاد کرنے اور آزادی کے حصول میں اسے مدد دینے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا اور ہر طریقے سے اس کی ترغیب دی۔ قرآن مجید میں آیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ سورہ بلد آیت نمبر 10 تا 12۔ اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ نیکی کا دشوار گزار راستہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک گردن یعنی غلام کی گردن آزاد کی جائے یا بھوک کے دن میں کسی قریبی یتیم یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مختلف طریقوں سے اس کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے، جس سے مسلمانوں میں فکی رقاب اور اعتاق عبید کا خاص شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی حاضر ہوا اور بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ آپ نے فرمایا، غلام آزاد کر اور گردنوں کو غلامی سے چھڑا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے بچ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایک نفس مسلمہ کو آزاد کیا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے یہ حدیث سنی کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا، اس کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے بخشا جائے گا۔ آپ نے اسی وقت اپنے غلام مطرف کو، جسے 10,000 درہم میں خریدا تھا، بلا کر آزاد کر دیا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا مزید شوق دلانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جتنا زیادہ قیمتی اور زیادہ پسندیدہ غلام آزاد کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیسے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا، وہ جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کو زیادہ پسند ہو۔ اس طرح لونڈی کو عمدہ تربیت دے کر آزاد کرنے اور اس سے نکاح کر لینے کو بڑی نیکی کا فعل قرار دیا۔ جس نے اپنی لونڈی کو اچھی طرح تعلیم و تربیت دے کر آزاد کیا اور اسے اپنے نکاح میں لے آیا، اس کے لیے دوہرا ثواب ہوگا۔
پھر مختلف گناہوں کے لیے جو کفارے مقرر کیے گئے ہیں ان میں غلام آزاد کرنے کو بہترین کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ کسوف شمس اور دوسرے مواقع پر بھی بردہ آزاد کرنے کو دفع بلیات کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ غرض ہر طریقے سے عتاق عبید کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی و ملاطفت کی سخت تاکید کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اپنی امت کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں پہلے نماز کی تاکید تھی اور اس کے بعد غلاموں سے حسن سلوک کی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ عہد جاہلیت سے دماغوں میں غلامی کا جو تصور جمع ہوا تھا اس کے اثر سے کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم غلاموں کے ساتھ برا سلوک بھی کر بیٹھتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے معزز ترین صحابیوں کو ڈانٹا ہے۔ مغرور بن سوید نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں ویسی ہی ان کے غلام کے بدن پر بھی ہے۔ پوچھا اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک غلام کو گالی دی تھی، اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ناراض ہوئے اور مجھے بلا کر فرمایا ابو ذر تم میں سے ابھی تک جاہلیت کی بو نہیں گئی؟ پھر فرمایا یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے تمہارا دست نگر بنایا ہے، پس جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ تم ان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اگر ایسی کوئی بھاری خدمت ان کے سپرد کرو تو خود ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، یکایک میں نے سنا کہ پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے خبردار ابو مسعود، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے فوراً عرض کیا یہ خدا کے واسطے آزاد ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو آگ کا عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ ہم کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اگر وہ روزانہ 70 بار بھی قصور کرے تو معاف کیے جاؤ۔ سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم 7 بھائیوں میں ایک غلام تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ انہی سوید رضی اللہ عنہ بن مقرن کے صاحبزادے معاویہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ہاں کے ایک غلام کو تھپڑ مارا۔ والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے ہم دونوں کو بلایا اور غلام سے کہا کہ معاویہ سے بدلہ لے۔ عرب میں دستور تھا کہ غلام کو عبدی میرا بندہ اور لونڈی کو امتی میری بندی کہہ کر پکارتے تھے اور اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ انہیں فتیٰ میرا لڑکا اور فتاتی میری لڑکی کہہ کر پکارا کرو اور اپنے آپ کو سیدی یا مولائی کہلوایا کرو۔ اہل عرب غلام کو اپنے پاس جگہ دینا بھی عار سمجھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ ایک دسترخوان پر بٹھا کر کھلاؤ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کھانے میں سے 1-2 لقمے ہی ان کو کھلا دیا کرو۔ ان سب باتوں سے یہی مقصود تھا کہ غلاموں کو عزت و آرام سے رکھا جائے اور وہ خاندان کے رکن بن کر رہیں۔ نمبر 3، اسلامی قانون میں غلاموں کو وہ وسیع حقوق دیے گئے ہیں جن سے وہ آزادوں کے لگ بھگ پہنچ گئے۔ فوجداری قانون ان کو اسی حفاظت کا مستحق قرار دیتا ہے جس کا استحقاق آزادوں کو حاصل ہے۔ ان کا مال چرانے والا، ان کو قتل کرنے والا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرنے والا، ان کو جسمانی نقصان پہنچانے والا، خواہ آزاد ہو یا غلام، بہر صورت اس کو وہی سزا دی جائے گی جو آزاد لوگوں کے ساتھ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح دیوانی قانون ان کی املاک پر ان کے مالکانہ حقوق تسلیم کرتا ہے اور انہیں اپنے ذاتی اموال میں تصرف کرنے کے وسیع اختیارات دیتا ہے۔ ازروع قانون خود ان کے آقا کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ذاتی مال
میں ان کی مرضی کے خلاف تصرف کرے یا ان کو کسی قسم کا جسمانی ضرر پہنچائے، سوائے تادیب کے جس میں رفق اور نرمی کی سخت تاکید ہے، یا ان کی بہو بیٹیوں سے ناجائز علاقہ رکھے۔ قانون سے زیادہ اسلامی سوسائٹی نے ان کو اپنے اندر عملاً مساوات کا درجہ دیا ہے۔ اجتماعی زندگی میں غلاموں کی حیثیت کسی طرح آزادوں سے کم نہ تھی۔ علم، سیاست، مذہب، معاشرت، غرض ہر شعبے میں ان کے لیے ترقی کی تمام راہیں کھلی ہوئی تھیں اور غلام ہونا ان کے لیے کسی حیثیت سے بھی رکاوٹ کا باعث نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی پھپھو زاد بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو، جنہیں بعد میں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، اپنے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ سے بیعہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایران کی ایک شہزادی سے ہوا جو جنگ میں لونڈی بن کر آئی تھی۔ امام زین العابدین انہی لونڈی کے بطن سے تھے، جن کی اولاد اشراف اسلام میں سب سے بالا تر درجہ رکھتی ہے۔ سالم بن عبداللہ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو فقہائے تابعین کی اولین صف میں ہیں، دو لونڈیوں کے پیٹ سے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمہ تابعین کے سرخیل اور اصحاب طریقت کے پیشوا ہیں، ایک غلام کے بیٹے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کروڑوں مسلمانوں کے مقتدیٰ ہیں اور جن کو اسلامی دنیا امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، بنی تیم اللہ کے موالی میں سے بتائے جاتے ہیں۔ مشہور محدث محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار اکابر تابعین میں ہوتا ہے، ایک غلام کے بیٹے تھے۔ ان کے باپ سیرین اور ماں صفیہ دونوں مملوک تھے، مگر اس درجے کے مملوک تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو تین امہات المومنین رضی اللہ عنہم نے دلہن بنایا اور سیرین سے ان کا نکاح ابن کعب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے پڑھایا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جس سلسلہ ذہب پر ناز ہے، اس کی ایک کڑی یہی نافع رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار اکابر مجتہدین میں ہوتا ہے، ایک غلام مبارک نامی کے بیٹے تھے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمہ مفسرین میں سے ہیں، خود غلام تھے۔ محمد بن اسحاق مشہور صاحب سیرہ کے دادا یسار معرکہ عین التمر سے پکڑے ہوئے آئے تھے۔ مکہ کے امام المحدثین عطا رحمۃ اللہ علیہ بن رباح، یمن کے امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ بن کیسان، مصر کے امام یزید رحمۃ اللہ علیہ بن حبیب، شام کے امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ، الجزیرہ کے امام میمون رحمۃ اللہ علیہ بن مہران، خراسان کے امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، کوفہ کے امام ابراہیم الخنعی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے سب غلاموں کے گروہ سے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیمان منا اہل البیت، سلیمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بلال سیدنا و مولا سیدنا، بلال رضی اللہ عنہ ہمارے آقا کا غلام اور ہمارا آقا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی غلام تھے، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ سالم رضی اللہ عنہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، جن کے متعلق حضرت عمر نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلافت کے لیے منتخب کرتا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید غلام زادے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اس لشکر کا سردار بنایا تھا جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی شریک تھے، اور جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ
تیرے باپ سے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ یہ تو قرون اولیٰ کی باتیں ہیں۔ بعد میں جب کہ اسلامی روح بہت کچھ کمزور پڑ گئی تھی، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن جیسے جلیل القدر غلاموں نے خود ہمارے ملک ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا، نسلاً ترکی غلام تھا۔ مصر میں کئی صدی تک ممالک کی حکومت رہی ہے اور ان کا نام خود کہتا ہے کہ وہ دراصل غلام تھے جنہوں نے بادشاہی کے تخت پر بار پایا۔ ان غلاموں کو کون غلام کہہ سکتا ہے؟ کیا آزادوں کے لیے ان سے کچھ زیادہ ترقی، عزت اور اقتدار حاصل کرنے کے مواقع تھے؟ کیا ان کی غلامی نے ان کو اجتماعی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے سے روکا؟ اگر غلامی اسی چیز کا نام ہے اور وہ ایسی ہی ہوتی ہے تو آزادی کا نام غلامی رکھ دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ طریقے تھے جن سے اسلام نے غلامی کو گھٹاتے گھٹاتے آزادی سے جا ملایا، بلکہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہنے دیا۔ لفظ غلامی تو بے شک باقی رہا، مگر غلامی کی حقیقت بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی۔ غنیمت کا مسئلہ۔ اسلام میں مال غنیمت کا جواز بھی ان مسائل میں سے ہے جن پر مخالفین نے بہت کچھ حاشیہ آرائیاں کی ہیں اور جن کی خود موافقین نے بھی اکثر غلط وکالت کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غنیمت کے معاملے میں بھی اسلام نے وہی تدریجی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے جو غلامی کے مسئلے میں اختیار کیا تھا۔ عرب میں غنیمت کا شوق جس قدر بڑا ہوا تھا، اس کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے۔ مال غنیمت کا حصول وہ سب سے بڑا لالچ تھا جس کے لیے ایک عرب جنگ کے خطرات برداشت کرنے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہوا کرتا تھا۔ عرب کی جنگ کے عین مفہوم میں لوٹ مال داخل تھی، حتیٰ کہ لفظ حرب کے مدلول کا تصور ہی اس وقت تک دماغوں میں مکمل نہ ہو سکتا تھا جب تک اس میں مال لوٹ کر مفہوم شامل نہ ہو۔ جب اسلام آیا تو عرب اس موروثی رغبت و شوق کو لیے ہوئے اس میں داخل ہوئے۔ ناممکن تھا کہ ان صدیوں کی متوارث ذہنیت کو دفعتاً بدل دیا جاتا۔ جن نو مسلم عربوں کی اصلاح کرنی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ بلا ارادہ جبلی طور پر غنیمت کی طرف کھنچتے تھے اور میدان جنگ میں اموال غنیمت کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش کو ایک جماعت کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف بھیجا کہ دشمن کی اطلاعات فراہم کریں۔ راستے میں قریش کے چند تاجروں سے ان کی مت بھیڑ ہوئی۔ مال غنیمت دیکھ کے ان کے آدمی قابو سے باہر ہو گئے اور ان لوگوں کو قتل کر کے سامان لوٹ لائے۔ مورخین نے اس واقعے کو جنگ بدر کے فوری اسباب میں شمار کیا ہے۔ خود جنگ بدر میں ایک طرف قریش کا تجارتی قافلہ شام کی جانب سے آ رہا تھا اور دوسری طرف قریش کی فوجیں مکہ سے آ رہی تھیں۔ باوجود یہ کہ اس وقت غنیم کا زور توڑنا سب سے زیادہ ضروری تھا، مگر لشکر اسلام کی عام خواہش یہی تھی کہ پہلے قافلہ پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا جائے۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے، وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 7۔ اور جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ کمزور اور غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، حالانکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ پھر جب لڑائی میں فتح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت کے لیے شوق غنیمت کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور حکم الہی کے انتظار کیے بغیر غنائم کو لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی کے متعلق یہ آیت اتری، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 68۔ اگر پہلے سے خدا کا نوشتہ نہ آ چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔
جنگ احد میں اسی شوق غنیمت نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ قریش کے پاؤں اکھڑتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اموال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ان تیر اندازوں کو بھی عالم بے خودی میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد نہ رہا جنہیں آپ نے عقب کی حفاظت پر متعین فرمایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی فوج پراگندہ ہو گئی اور لشکر کفار نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ حنین میں بھی یہی ہوا کہ پہلے حملے سے دشمنوں میں ابتری پھیلی تو ماہان جدید الاسلام احراب غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اور ان میں برہمی دیکھ کر بنی حوازن کے تیر اندازوں نے ایسا حملہ کیا کہ بڑے بڑے جانثاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بخاری میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ اِنَّا لِمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انکشفوا۔ معاذ اللہ یہ واقعات بیان کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ غنیمت کا شوق ایک فطری جذبہ تھا جو صدیوں کی روایات سے طبیعتوں میں اس قدر راسخ ہو گیا تھا کہ کسی انسانی جماعت حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی مقدس اور متاع دنیا کو حقیر جاننے والی جماعت کے لیے بھی ان کے اثرات کو دفعتاً دل و دماغ سے محو کر دینا غیر ممکن تھا۔ جب حال یہ تھا تو ایک حکیمانہ مذہب جو فطرت سے جنگ نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر طریقہ اور کیا کر سکتا تھا کہ نفس غنیمت کو حلال کر دیتا اور بالواسطہ طریقوں سے اس کے شوق کو گھٹانے اور اس کے حدود کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ یہی راستہ تھا جو اسلام نے اختیار کیا۔ اس نے جس وجہ سے غنیمت کو حلال کیا ہے اس کا حال ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی کالے سر والی قوم کے لیے غنیمت حلال نہیں کی گئی۔ ایک آگ آسمان سے اترتی اور مال غنیمت کو کھا جایا کرتی۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی تو لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے ہی سے نہ آ چکا ہوتا تو تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ خیر اب جو کچھ تم نے لوٹا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال و پاک ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غنیمت پہلے حلال نہ تھی مگر انسانی فطرت کے ناقابل تخیر رجحان کو دیکھ کر اسے حلال کر دیا گیا، تاہم محض فطرت کی رعایت ہی کر کے سپر نہیں ڈال دی گئی بلکہ اس رجحان کی اصلاح اور اس کی حد بندی کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے جنہوں نے رفتہ رفتہ دلوں سے شوق غنیمت ہی کو دور کر دیا، اور جو تھوڑے بہت باقی رہ گیا اس کی اصلاح اس طرح کی گئی کہ اموال غنیمت پر متعدد اقسام کی پابندیاں عائد کر دی گئیں اور خود اموال غنیمت کے دائرے کو بہت محدود کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ 3 طریقے ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلام نے غنیمت کی مانوی قیمت اس قدر گرا دی کہ دینداروں میں حصول غنائم کا شوق ہی باقی نہ رہا۔ پہلے کہا کہ جو شخص غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جنگ کرے گا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو دل کو دنیاوی اغراض سے پاک رکھ کر خاص خدا کے لیے جنگ کریں۔ پھر جب دلوں میں غنیمت سے زیادہ حصول ثواب کی قدر پیدا ہو گئی تو بتایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی جنگ کا فائدہ حاصل کر لے گا اس کے لیے آخرت کا ثواب کم ہو جائے گا، اور جو دنیا میں فائدہ نہ اٹھائے گا اس کو آخرت میں پورا ثواب ملے گا۔ جس فوج نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مال غنیمت پا لیا اس نے اپنے آخرت کے ثواب میں سے 2/3 حصہ یہیں پا لیا اور اس کے لیے صرف 1/3 باقی رہ گیا، اور جس نے غنیمت نہ پائی تو اس کو پورا اجر ملے گا۔ اس تعلیم نے مسلمانوں میں مال غنیمت کی آرزو سے بڑھ کر ثواب آخرت کی تمنا پیدا کر دی، اور وہی عرب جو کبھی غنائم کے انبار دیکھ کر بے قابو ہو جاتے تھے چند ہی برس کے اندر متاع دنیا سے اس قدر بے نیاز ہو گئے کہ مال غنیمت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور وہ انکار کر دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں جب غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام دی گئی تو واصلہ بن اسقع نے لوگوں سے کہا کہ جو شخص مجھ کو اپنے ساتھ جنگ میں لے چلے گا
اسے غنیمت میں سے آدھا حصہ دوں گا۔ انصار رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی نے یہ شرط قبول کر لی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوہ میں لشکر اسلام کو جو کچھ مال ملا، اس میں سے واصلہ کے حصے میں چند نہایت عمدہ جواں اونٹ قلائص آئے، جنہیں لے کر وہ ان انصاری شیخ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ وہی مال غنیمت ہے جس کا حصہ دینے کی میں نے آپ سے شرط کی تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میرا مقصد غنیمت حاصل کرنا نہ تھا، محض ثواب مطلوب تھا۔ ایک دفعہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ دوران جنگ میں کچھ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے دوسرے مجاہدین کی طرح اس بدوی کا حصہ بھی لگایا۔ اس کی اطلاع جب اس کو ہوئی تو اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اس مال کے لیے آپ کی پیروی اختیار نہیں کی، میں تو چاہتا ہوں کہ حلق کی طرف اشارہ کر کے اس جگہ تیر کھاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ نمبر 2، مال غنیمت میں محتاجوں، معذوروں، مسکینوں کی پرورش اور عام قومی ضروریات کے لیے 5واں حصہ مقرر کیا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم کو حاصل ہو، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل قرابت اور یتامہ و مساکین اور مسافروں کا حصہ ہے۔ اس طریقے سے اموال غنیمت کا ایک متنبع حصہ نیک کاموں کے لیے الگ کر لیا گیا اور افراد فوج کے حصے میں بہت کچھ کمی کر دی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت کا اطلاق پہلے ہر اس مال پر ہوتا تھا جو ایک فوج دشمن کے ملک سے لوٹ لے، خواہ کسی طرح لوٹے، لیکن اسلام نے غنیمت صرف اس مال کو قرار دیا جو میدان جنگ میں دشمن کی افواج سے فاتح فوج کے ہاتھ آئے۔ اس سے ایک طرف عام سلب و نہب جو پرامن غیر فوجی آبادیوں میں کیا جائے غنیمت کی جائز حدود سے خارج ہو جاتا ہے، دوسری طرف وہ مال بھی غنیمت کی تعریف سے نکل جاتا ہے جو جنگ کے بغیر صلح یا امان کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، یا جس پر میدان جنگ کا معاملہ ختم ہونے کے بعد اسلامی فوج کا قبضہ ہو۔ نیز اس تعریف کی روح سے وہ تمام املاک بھی غنیمت کی تعریف سے خارج ہو جاتی ہیں جو جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں دشمن حکومت کی ملک سے نکل کر اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔ اسلام نے اس دوسری قسم کے مال کو فوج میں تقسیم کرنے کے بجائے حکومت اسلامیہ کی ملک قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہم من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7۔ جو فے کا مال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، اس پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے تسلط بخشتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سو ایسا مال جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فے کے طور پر عطا فرمائے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل قرابت اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کا حق ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا پھرے۔ اس آیت کی یہ تصریح کر دی ہے کہ صرف وہ اموال مفتوحہ غنیمت کے تحت آتے ہیں جن کو اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر یعنی میدان جنگ میں لڑ کر فوج نے حاصل کیا ہو۔ باقی رہے وہ اموال و املاک اور اراضی جو ایجاف خیل و رقاب کا بلا واسطہ نتیجہ نہ ہوں تو وہ حکومت اسلامیہ کی ملک ہیں اور خدا اور رسول کے کاموں پر خرچ ہونے کے لیے ہیں۔ یہ حکم ابتداءً صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے مخصوص سمجھا گیا تھا، مگر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غور کیا تو نظر آیا کہ فے کے حقداروں میں 6 نام گنوائے گئے ہیں: اللہ، رسول، ذوی القربیٰ، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل۔ ان میں سے صرف ایک رسول دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باقی
اللہ حی لا یموت ہو اور ذل قربا، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل تا قیام قیامت موجود ہیں۔ پس تنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہو جانے سے یہ 5 حقدار کیوں کر بے حق ہو سکتے ہیں؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استحقاق بھی تنہا ان کی ذات کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کام کے لیے تھا جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے، اور وہ کام بدستور جاری ہے۔ اس لیے فے میں سے رسول کا حق بھی فوت نہیں ہوا۔ علامہ بریں فے کو ان 6 حقداروں کا حق قرار دینے کی جو مصلحت بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مال تنہا مالداروں ہی میں گشت نہ کرتا پھرے، بلکہ قوم کے تمام طبقے اس سے مستفید ہوں۔ کئی لا یکونوا دولتاً بین الاغنیاء منکم، یہ مصلحت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی، اسی طرح اب بھی باقی ہے اور جب تک دنیا آباد ہے باقی رہے گی۔ اسی بنا پر یہ قانون قرار دیا گیا کہ فے کا مال خدا اور رسول کے کاموں اور امت کے عام طبقوں کی خدمت کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ اسی قانون کے مطابق حضرت عمر نے ممالک کے مفتوحہ کو فوج پر تقسیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور فوجوں کو صرف اس مال پر قناعت کرنی پڑی تھی جو لڑائیوں کے دوران میں مال غنیمت کے طور پر دشمن کی افواج سے حاصل ہوا تھا۔ اس بارے میں حضرت عمر کا وہ خط جو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، اسلامی قانون کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ بلازری نے اس خط کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے: تمہارا خط پہنچا، تم بیان کرتے ہو کہ لوگ تم سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ملک اللہ تعالیٰ نے ان کو غنیمت میں عطا کیا ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ سو تم میرا خط ملنے کے بعد ایسا کرو کہ فوج نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر جو مال، اسباب اور جانور لوٹے ہیں ان کو خمس وضع کرنے کے بعد اہل فوج میں تقسیم کر دو۔ باقی اراضی اور انہار کو کاشتکاروں کے پاس رہنے دو تاکہ مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام آئیں، ورنہ اگر ان کو موجودہ زمانے کے لوگوں میں تقسیم کر دو گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب شام فتح کیا تو اس وقت بھی فوج نے تمام ملک کو غنیمت قرار دے کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اس کی اطلاع انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور حکم دریافت کیا۔ جواب میں آپ نے ایک طویل خط لکھا جس میں آیت مذکورہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پس تم ان املاک کو جو اللہ نے تم کو فے میں عطا کی ہیں اہل ملک کے ہاتھ میں رہنے دو اور ان پر ان کی طاقت کے مطابق ٹیکس لگا دو۔ اس طرح ایک طرف تو اسلام نے غنیمت کے شوق کو کم کیا جو لوٹ مار اور غلط گری کا اصلی محرک تھا، دوسری طرف ایسے قوانین مقرر کیے جن سے غنیمت کا دائرہ گھٹ کر صرف ان اموال تک محدود رہ گیا جو جنگی اعمال کے سلسلے میں غنیم کے شکست خوردہ افواج سے حاصل ہوتے ہیں، اور تیسری طرف اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نیک کاموں کے لیے لے لیا۔ اب اسلامی اصطلاح میں لفظ غنیمت جس چیز پر بولا جاتا ہے وہ بعینہ ہی وہی ہے جسے مغربی قانون میں غنائم جنگ یعنی اسپوائلز آف وار کہا جاتا ہے، اور جسے دنیا کے تمام مقننوں نے فاتح کا فطری حق تسلیم کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مغربی قانون تمام اموال غنیمت کو حکومت کا حصہ قرار دیتا ہے اور اسلامی قانون ان میں سے 5واں حصہ لے کر باقی 4 حصے ان جانباز سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا ہے جنہوں نے اپنا خون بہا کر انہیں حاصل کیا ہے۔